بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ایم ایل اے فارمر گورنر اور ہماری لیگل ٹیم کے حصہ ہیں جناب سردار عزیز خان کوثر صاحب، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز بڑھئی صاحب، جس میں ہمارے ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے ایم پی اے فرق جاوید نور صاحب، ہمارے ایم پی اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جناب حافظ فرز صاحب، اور میاں اعجاز شفیع صاحب ہمارے ایم پی اے، احمد مجتبیٰ صاحب ہمارے ایم پی اے، وقاص نور صاحب ہمارے ایم پی اے، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اب آپ کو میں 3-4 دفعہ میں اسٹاپ کر چکا ہوں. ڈیلی ہماری سچویشن تبدیل ہو رہی ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی بتا کے پھر میں مائک دوں گا اپنی سینئر لیڈرشپ کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا. پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا. ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی. اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے. آج اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے. اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال کے گھسیٹا. اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا. کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا ADP تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 اسکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے BHUs اور RHC آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل کے جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین اور ملکہ الزبتھ کا ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا جوائنٹ اسپیکر، ہمارے اسپیکر ایک لا جوائنٹ اسپیکر ہیں. آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے. آپ پہلے جن سے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں. آپ نے پہلے جن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں 10 دفعہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جنرل مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر ہیں. دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے. ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی میں 2-3 اسٹاپ کر چکا ہوں اس موضوعات میں کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. اسپیکر صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رول آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے. آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی پہ کوئی ڈیسیٹ ہوا ہے. آپ جہاں کی مثالیں لیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں لیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی. اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا جب آپ نے میری رولنگ پہ میری آرڈر پہ رولنگ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے، اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی جائے. جناب اسپیکر، آپ ہمیں آپ کی حکومت ہمیں ہمارا جیجن تو شمار کر دیں اور وہ چیف منسٹر ہے اور کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں. آپ نکال لیں ویڈیو، آپ ان اسمبلیز کے ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں. ہمارے پاس ویڈیو میں ملٹی میڈیا کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں. آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا میں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے. کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں میں چڑھ کے نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے؟ ہم اسپیکر صاحب آپ کو وہ
دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے ایم پی اے اور منسٹر نے ہمیں ننگی گالیاں دی ہیں پیچھے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے، آپ کو ہم نظر آ رہے، آپ کہتے ہیں کہ غصہ ہو گئے، تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ میں یہ بات بار بار نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا، آپ کو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ دھبا لگانے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو 10-10 20-20 ایف آئی آرز میں ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی امپریشن سے یا سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کو جتنے آپ کے ایم پی ایس ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی کے اوپر اٹھا دیا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں، یہ بڑی عارضی کرسی ہے، اس پہ آپ یہ نہ کرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے، آپ نے ہمیں ڈی سی کروانا ہے، آپ کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، 107 ممبر کھڑا ہے، آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈمی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کا پرانا، آپ کی حکومت کا پرانا نتیجہ ہے، آپ اسے بٹھا دیں۔ آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا، پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے، اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے، اپوزیشن کے بینچز خالی تھے۔ کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کم از کم اپنا 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری اسمبلی کی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں دھمکاتے ہیں، ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں، ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ہمارا لیڈر اندر ہے، کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں اس چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے، اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی اسپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے، وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھے؟ ہم پوچھتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کروانے چلے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں، لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے اس حکومت کا تیار ہیں، ہم اس حکومت کے اوچے ہتھکنڈے پہلے بھی نبھا چکے ہیں، پھر بھی نبھاتے ہیں۔ ہمارے 106 ممبر ہم پوری طرح متحد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے کہانی ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 1 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں، اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے، اور اس کے ہر اسٹیک ہولڈر، ہر ایم ایل اے، ہر ایم پی ایس، ہماری ہر خاتون، ہمارے ہر جو ورکر ہے، ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے۔ تو میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ، یہ سمجھے کہ 106 ہے۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، جناب اسپیکر آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمان لیڈر نے کہا، اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ جناب اسپیکر آپ کے دوست، ہمارے دوست سب موجود ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے، ہم آج بھی اس بات میں ہیں، اور میں نے بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا، اور میں نے مریم کا جو احتجاج تھا
اس سے پہلے اپنی پریس ٹاک میں یہ ریکارڈ پہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر بیٹھتے، ہم اسمبلی سڑک پہ لگائیں گے جو کہ حقیقی اسمبلی ہوگی. تو میں اسی چیز پہ اپنی یہ بات ختم کروں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تگڑے ہیں، ہم اپنا احتجاج تگڑا ہو کے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. ہمارا لیڈر اس وقت 48 سینٹی میں اندر میں ہے، اور ہم یہ محترمہ یہ مریم نواز آئیں اور ہم اگر دو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. آپ 106 کو نکال دیں. الیکشن کمیشن آپ کا ہے، عدالتیں اس وقت آپ نے اپوائنٹ کی ہوئی ہیں. ہمیں سیٹوں کی نہیں پرواہ، لیکن جو دنیا میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا جو نام آئے گا وہ اسپیکر صاحب آپ خود سمجھ لیں کہ کس زمرے میں آپ کا نام آئے گا. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے گوشت صاحب کو مائک دوں گا. وہ جو لیڈر آپ کو ہے سارے لوگ چیزیں آپ کو پھر اس کے بعد سنبھالنے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حکومت کو جانے 26 کا ہندسہ کیوں اتنا بہت زیادہ ان کو پیارا ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، اور ان کے نزدیک 26 جو ہے نا یہ بہت ہی کوئی معتبر قسم کا ہندسہ ہے. 26 نومبر کو انہوں نے قتل و غارت گری کی اسلام آباد کی سڑکوں پر، ان کی ہولی کھیلی، عوام کو جو ہے خائف کرنے کے لیے. پھر 26ویں ترمیم انہوں نے آئین میں کی، اور آئین کی جو ہے روح کو مجروح کرتے ہوئے آئین کے 3 ڈھانچوں پر جو استعمال ہمارا ایرانی معاہدہ تھا اس کو منہدم کرتے اور اپنی غلامی میں لے لیا. عدلیہ کو عدلیہ آزاد، عدلیہ کا تصور ختم کر کے انہوں نے اپنے اب جانے 106 ممبر جو ہے صوبائی اسمبلی میں احتجاج کو نہ دے سارے کے سارے. پھر انہوں نے 26 کا حصہ ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کسی نے ڈیل میں کہا ہے یا کسی مہارانی نے کہا ہے کہ 26 کا ہی حصہ جو ہے اسی پر تجویز بھی ہو سکتے، سائز بھی ہو سکتے. لیکن ایم پی اے 26 کے خلاف ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کارروائی شروع کر دی. یہ سائملٹینیسلی دیکھیے گا، یہ شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں کوئی اب کیا اسے روشن اتفاق کا ہے. آج ہی کے اخبار میں دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا بیانیہ ذکر کیا ہے سارے اخباروں کی زینت ہے. یعنی انسانی حقوق کی جو ہماری تنظیمیں ہیں جو ان کو بین الاقوامی طور پر جو ہے مستحق ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ دیکھیے گا کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے جو ہے حقوق پر ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، ان پر جو ہے ناجائز روکنے لگائی جاتی ہیں، اور ان پر قتل جو ہے کی گئی ہے. اس سے پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی پامالی کی بازار میں ویسے ہی پاکستان کا ماشاءاللہ گراف اتنا نیچا ہے. اور وہ اس نے کہا کہ یہ اسپیس جو ہے یہ بند کرتی چلی جا رہی ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی اسپیس کو جو ہے یہ کاٹتی جا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ پرائم منسٹر صاحب ساری خیبر پختونخوا کی جو ہے ساری اپنی قیادت اور پیپلز پارٹی کے ساری قیادت کو اکٹھا کر کے یہ خیبر پختونخوا میں کے بارے میں جو ہے کر رہے ہیں ایک عیسائیت کی جو انتہا ہے کہ اس کو کیسے. یہ تو عمران خان کی بصیرت کی اور میں سمجھتا ہوں علی امین گڈا کو کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر وقت بجٹ پاس کر کے اور وہ فائنینشیل ایمرجنسی اور فائنینشیل کرائسس سے اس صوبے کو بچایا کیونکہ ان کی تو نیت یہی تھی کہ ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے عمران خان کے ساتھ. چونکہ ملاقات نہیں ہوگی اس لیے بجٹ کے قدر خان جو ہے یا مشن جو عمران خان کا ہے اس کے ہماری نہیں کرے گا، اس لیے بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا. اس لیے پھر فائنینشیل کرائسس میں ہم جو ہے گورنر کی جو ہے راہ استوار کر کے اس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت کی اس سے چھین رہے ہیں. وہ نہ ہو
76 ہمارے مخصوص نشست میں ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے سینیٹر، کس قدر شرمناک فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کے، یہ جو آئینی بینچ کا شرمناک فیصلہ ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے اس سے بھی زیادہ شرمناک جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نشستیں، مخصوص نشستیں اٹھا کے ساری اپوزیشن میں مان دی ہے. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی، جس کی بنیاد پر پارٹیز کو جو ہے مخصوص نشستیں ملنا تھی، باقی تو دے دی گئی. ہماری جو چھیتر تھی وہ بھی اٹھا کے اب انہوں نے اپوزیشن کو دے دی گئی. حکومت جو اس کو فرضی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اس کو دے دیا. تو آپ تو راہ ہموار ہو گیا ماشاء اللہ. اب آپ کے پاس 2/3 آ گیا. اب آپ 2/3 کے ساتھ جو ہے اب باقی جو ہے کیا کسر رہ گئی ہے کہ ماشاء اللہ بادشاہ اس قوم میں جو ہے مسلم کر دیں اور یہ جو ہے مہاراجا مہارانی ان ساروں کو جو ہے ایک خطابات دے دیں اور یہ فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں، آئین بھی تابع کر دیں اور حکومت اور باقی قوانین کو بھی تابع کر دیں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے کہ پھر آپ کو حکم ہوگا کہ قبلہ کعبہ جناب فیض منظور حضور پتہ نہیں کیا کیا خطابات دے کے دل سبحانی تشریف لاتے ہیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو مونش بجانا ہے. پھر تو باقی قوم اور عوام جو ہے غلامی کی تحریک میں کہتے ہیں کہ باقی کسر یہی رہتی. تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف ہونے دے گی. عمران خان جیل میں ہے. عمران خان نے حکم دے دیا ہے، اعلان کر دیے کہ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے عوام آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے بجٹ سے انہوں نے مہنگائی کا ایک سونامی پاکستان کے عوام پر مسلط کر کے چھوڑ دی ہے. آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے جو ہے اپنا احتجاج گنا ہوتی ہے. تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ یہ اس طرح فسقائیت کرے، لیکن یہ فسقائیت کی انتہا ہے. اور جو ہمارے 26 ممبران کے ساتھ کیا گیا، ارے بابا نہ تو آرٹیکل 63 میں اسپیکر صاحب مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے بڑے فائدے ہیں. او بھائی قانون کے جانب تو ہو سکتے ہیں، یہ مہارت والی بات ہے. وہ قانون کی جس کو طالب علم کو ایک حرف ابجد بھی آتا ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے. آرٹیکل 63 کو سادہ پڑھ لیں، آرٹیکل 63 کی ایک کو سیدھی پڑھ لیں. وہ 3 چیزوں پر بھی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے جس پر نو کانفیڈنس یا وہ کیا جا سکتا ہے آپ کی ریفرنس. وہ نو کانفیڈنس کے کوئی آپ کے خلاف کاسٹ کرتا ہے، منی بل پر ہوتا ہے یا تیسری جو ہے وہ 3 صرف چیزوں پر ہے جس میں تو کوئی چیز نہیں. آپ احتجاج کا جو حق ہے پارلیمان کے اندر سے بھی چھین رہے ہیں، پارلیمان کے باہر بھی چھین رہے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ نے عوام کی گردن دبا دی ہے. آپ نے میڈیا کو بھی جو ہے یہ من پسند خبریں دینے پر آمادہ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں آپ نے کہا مثبت خبر وہ ہوگی جو ہمارے حق میں ہوگی، اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہوگی سچی خبر ہوگی تو وہ فیک نیوز ہوگی اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے اس طریقے سے جو ہے ماشاء اللہ جو ہمارے میڈیا پرسنل ہیں جو اپنے تلی جان حق تلی پر رکھ کر جو ہے اپنا جان جوش کام کر رہے ہیں اور عوام کو آگے ہی دے رہے ہیں اور صداقت اور مظلومیت کو بار بار اجاگر کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ بات یہ چھوڑ دیں گے؟ قسم نہیں چھوڑیں گے. ہماری انسانیت اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ چلتی آئی ہے اور الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ حسین ہی کی ہوتی ہے. یزید کو لعنت اور لعین اور ملعون کہتے ہیں اگرچہ اس نے جو ہے حسین کو شہید کر دیا. تو انشاءاللہ آپ اور سچ کی جنگ میں آپ جیتیں گے، قوم جیتے گی، نہیں جیتے گا. اور نہ تو 63 کا ہمیں خوف ہے، نہ 63A کا خوف ہے. اور 69 سناتے ہیں وہ بھائی 69 تو یہ ہے پروسیجرل. اس میں اس وقت تو آپ کو جو ہے بڑی گندی غلط لگتا تھا کہ جی یہ کیا کر رہا ہے صاحب کا چیف جسٹس جو ہے بندیال صاحب، یہ کیا کرتا جا رہا ہے. اب آپ کو بندیال کی رولنگ جو ہے بڑی پسند ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اس کی ریفرنس دیتے ہیں کہ بندیال نے یہ کیا تھا. او بابا بندیال نے جو یہ کیا تھا تو پھر بندیال نے یہ بھی کیا تھا کہ اس نے اسپیکر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا، جس کی پاداش میں آپ ایک
اقتدار میں آئے ہوئے ہو آج اور جس میں عدم اعتماد کو منظور کیا گیا تھا تو آپ کو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے پروسیجرل چیزیں جو ہے وہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے. لیکن یہ تو سبسٹینشیل آپ آئینی کو مسل کر رہے ہیں جب آپ 26 ارکان کو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. نہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے نہ یہ ریفرنس اپنا جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا نہ ہم پہنچنے دیں گے. یہ ہمارے ادھر کے ٹی میں کر رہے ہیں سازشیں کہ یہ ان کی حکومت کو ٹراپل کیا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ایم پی ایز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فضائیت میں ہمارا تو گراف زیرو ہو گیا ہے, ہمیں عوام اپنے حلقے میں آنے نہیں دیتی ہے, اور اگر آپ کے پاس اسپیس ہے تو آپ کہتے ان کے اپنا پنجاب کو بچائیں گے. پنجاب کے اپنے ایم پی اے سے اتنے زیادہ لانا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی جو ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل گراف زیرو کر دیا ہے. انہوں نے اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اور ڈریکونین لاز کے ذریعے سے اور اس قسم کی حرکتوں سے یہ اپنی پنجاب حکومت بچائیں. کیا ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے پڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچے بھی نہ کہ کبھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ غداری کریں گے خان کے ساتھ, یا یہ پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ وہ غداری آپ کے ساتھ چھوڑیں گے. غداری نہیں کریں گے, عوام کے ساتھ کریں گے. آپ کے جو آپ نے غداری کی ہے عوام کے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, یہ عوام واپس لے گی انشاءاللہ. پنجاب کی عوام بھی لے گی, پاکستان کی عوام بھی واپس لے گی. ہم ہر لحاظ سے جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے کہ یہ مریم بیوی کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. آپ روز عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کوئی یہ مقدس گائے تو آسمان سے اٹھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا ہمارے دل کا آدمی ہے. ہم پوری تنقید کریں گے اور انشاءاللہ مثبت تنقید کریں گے. ہم نے تحریک کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست کی ہے. عمران خان کا یہی ہمیں پیغام ہے. ہم نے کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جو غیر پائے ہو, لیکن کاش یہ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں, کاش یہ اپنی تقاریر سنیں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی تھی اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے یہ کیا کیا ملحوظات نہیں کہتے تھے, یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. یہ عمران خان کے بارے میں کیا کیا ملحوظات کہتے تھے وہ بھی سن لیجیے گا, اور یہ پارلیمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی جو ہے شائستگی کے دائرے میں رہ کے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے جو ہے ہم نے ساروں میں کہا ہے کہ بالکل آپ اس لیے ہم میرے دیوار کی طرف متحد ہیں اور اس صلاحیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. بشیر صاحب نے, موسیٰ صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے. لیکن بات بڑی مختصر ہے, جو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے, بربریت کا حملہ ہے, جھوٹ کا حملہ ہے, فریب کا حملہ ہے. یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی, اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا, اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے, کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سلب کیا جائے, عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے. وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں, یا ہماری اسمبلی سراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو. ہر جانب یہ کوشش ہے, ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے. کوئی آئین, کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا. ایوان احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئین بڑا واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 62, 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلس کی بنیاد پر, اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو, کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے. تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے, ہم ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں, آئین ہے کہاں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے. اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے, لہٰذا ہم آ جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس کو, یا کم از کم قانون تھا. ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے, یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے.
ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے. وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں. یہ تاریخ دور ہے اس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ 75 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے سوائے چند سالوں کی. ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے. اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے. پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے, فلاح کی جانب لانا ہے. پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے. ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی, ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھیے. پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں, لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی. پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی. وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے, لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. ہم سب متحد ہیں, ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. بچے صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے. عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہم لڑتے رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں 27 آپ کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی. اس وقت ایک تو پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق کیا پوزیشن. دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب لائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ملا عمران خان, یہ ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے گی جو میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے, 106 پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ. اور دوسری بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں. خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیارہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی واردات کو سنا ہو سکے. ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے جیسے قدر پورا ہو. کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس کی تحریک یا سسٹم کی جو ساگنا بڑھے اس کو گرا دی جائے گی؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے, کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے, تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. یہ قدم اٹھانے کی اہمیت کیا نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ اہمیت نہیں رکھتے. اہمیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں, جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے, ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے گھر پہ دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی, PMN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا نہیں اجازت نہیں ملی. تو یہ تو حکومت ہے اس حکومت کی. تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو ہم دیکھ لیں کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا حکم ہے. اس وقت کی گوئیاں ہیں, ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیں, ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہیں. پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں, ہماری 80 نشستیں ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے, اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے, خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس ڈر سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے, وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے, کوئی ایک حکومت نہ بچے, ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے, ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بتائیے گا کہ قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی
آپ کا تو باقاعدہ نام دیا انہوں نے، اس میں کیا دیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے 2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں پھر بھی ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے مدرس ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، لیکن میں ضرور جاؤں گا، قریب جاؤں گا. وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے سیان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں، آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا جو ایکسپلین کیے، اس کے علاوہ ڈسکوالیفکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک رائٹ کو نہیں موجود سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا. یہ میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس سے کوئی بندہ کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں اسمبلی میں اس کو آپ محروم کریں اس نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے، لیکن جو آپ کے ہیں پیٹرول چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں غیر آئینی تو سے میں مذاکرہ کروں گا، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے. دیکھیے یہ ہم بات درست کرتے ہیں، عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مست شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو جائے. اس پہ جو قابض قوت ہے اسی سے بات کریں گے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم میسج کمپین لانچ کریں. ایک تو یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. کیا یہ فائزل حقیق صاحب پنجاب میں کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو انوائٹ نہیں کر پائے؟ اسے یہ بھی صاحب مانیے گا بچر صاحب، اسے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ریفرنس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں اس کے اگینسٹ آپ کون سی پل لے کے اسپیکر کے اگینسٹ موو کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو لیں گے، اس طرح سے آپ نے اپنی فوٹو کے بنا دیا. میں اس کروں جو آپ نے بات کی تحریک کی، لیکن تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی خلاف ادا کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جدوجہد ہے، وہ بالکل اپنی جگہ گوانا ہے، وہ قائم ہے. ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں کہ جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں، وہ پیرایا دیں، وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے بچے صاحب بالکل آپ کو بتائیں گے. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی ہر اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی قانونی چارجوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، کوسر صاحب ہیں، تو ان کی رہنمائی میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ریفرنس کرنے کا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے. اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم نے ان کو فارمل اٹیک کرنا ہے. تو ان شاء اللہ ہماری اس پارٹی کا پوری طرح ایک میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے راجہ صاحب، ہمارے لیڈر ٹیم کے اور کوسر صاحب، تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم نے چلتے ہیں جس طرح یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی، حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر وہاں کی عوام نے بڑا شعور دکھایا ہے اور وہاں کے الیکشن کمیشن کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے اور عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. 8
फरवरी को यहाँ पर भी जब आपने शऊर दिखाया, मगर आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही और कोई एहतजाज नहीं किया, कोई चीज करने के खिलाफ कुछ नहीं किया। क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, कोई कमजोरी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, फसाइयत का माहौल है, गोली का माहौल है, हौस का माहौल है। ये मौका बिल्कुल आगे आया खड़ा है। तारीख अपना मोड़ खुद मुड़ती है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की आवाम का फैसला जो है वो फैसला बनता होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि बाकायदा तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ईरान के साथ जो मामला हुए हैं, ईरान की इसराइल के साथ जो कशीदगी हुई है उसके पीछे वर्दी है, तो आप कोई एप्रिशिएट करेंगे वर्दी वालों को इससे काम पर? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जो भी इदारा अपना आईनी किरदार अदा करता है, हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, हम हर उस सिपाही के साथ खड़े हैं जो हमारी सरहदों की